جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ غزہ کے ایک ہاسپٹل پر میزائل حملہ ہوا، 500 لوگ آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے۔ بچے، عورتیں اور مریض اور ان کے پریجن جو ان سے ملنے آئے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے، اور اسرائیل اب پوری طریقے سے گر چکا ہے۔ اتنے برے طریقے سے گرا ہے اسرائیل کہ اسے ترنت کیمرے کے سامنے آ کر IDF کے جو اسپوکس پرسن تھے ڈینیل اگاد، وہ اپنے پہنچتے ہی کیمرے کے سامنے وہ ترنت اپنا وقتویہ جاری کرتے ہیں کہ یہ ہمارا میزائلی حملہ نہیں تھا، یہ اسلامی جہاد کا ایک راکٹ حملہ تھا جو وہ لانگ رینج کے لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن ان کا راکٹ اتنی دوری تک جا نہیں پایا اور اسے ہاسپٹل پر گر گیا، جہاں 500 لوگ کی ترنت موت ہو گئی۔ غزہ کے اندر ترنت آ کر وقتویہ دے دیا۔ IDF کے اسپوکس پرسن نے وہیں بات کریں حماس کے، تو حماس نے سب کے سامنے آ کر بہت بری نندا کی، نہ صرف اسرائیل کی بلکہ امریکہ کی بھی۔ حماس نے صاف کہا ہے کہ امریکہ ایک ایسی کنٹری کو پروٹیکشن دے رہا ہے، کیا اسی کنٹری کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، کیا اسی کنٹری کو یونائیٹڈ نیشنز کے کورٹ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچا رہا ہے۔ جو کنٹری لگاتار معصوموں پر حملہ کر رہی ہے، اتنے بڑے میسیکر پر، جہاں 500 سے زیادہ لوگ، نردوش لوگ مارے گئے، اس کے لیے پوری دنیا کو امریکہ اور اسرائیل کی نندا کرنی چاہیے۔ انہوں نے عرب لیگ کا آہوان کیا، سارے مسلم دیشوں سے انہوں نے ونتی کی کہ کہا کہ اب بولنا شروع کیجئے، چپ رہنا بند کیجئے، یہاں ایک بہت بڑا ماسیکا ہو رہا ہے، اور یونائیٹڈ نیشن ابھی تک جو اسرائیل آکوپیشن کر رہا ہے فلسطین کی زمین کا، اس کے اگینسٹ میں کچھ نہیں ہو رہا۔ ہر کوئی ہے جو فلسطینیوں کے پیچھے پڑا ہے، ہماری کون سنتا ہے؟ ہمارے ہاسپٹل کو اڑا دیا گیا، اور یہ کنفرم ہے کہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا، کسی اسلامی جہاد گروپ نے نہیں کیا تھا، کیونکہ لگاتار اسی علاقے میں، غزہ کے اس علاقے میں اسرائیل بم باری کر رہا تھا، اور ایون اس نے وارننگ جاری کی تھی کہ ہاسپٹل خالی کر دو۔ ہاسپٹل خالی کرنے کا لائق تھا نہیں وہاں پر کچھ تو، کیونکہ لوگ وہاں سے جا نہیں سکتے تھے، ہاسپٹل تھا، لوگ وہاں پر علاج کروا رہے تھے، ان کا موومنٹ مشکل تھا۔ وارننگ دینے کے بعد یہ حملہ کیا گیا۔ ایسا کہنا ہے کہ حماس کے لیڈر کا اور وہاں کی استھتی بہت زیادہ گھمبیر ہو گئی ہے۔ اب میں یہ آپ کو کیا بتاتا ہوں کہ دوستوں، بدلے کی جو راجنیتی ہوتی ہے، بدلے کی جو ریت ہے، آئی فار آئی میک ایوری ون بلائنڈ، آنکھ کے بدلے آنکھ اگر لی جائے تو دنیا میں ہر کوئی ویکتی اندھا ہو جائے گا، اور اس بدلے کی جو آگ ہے میں وہ پورا ریجن جھلس گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں، غزہ میں جو حملہ ہوا ہے، اس نے پوری دنیا میں روش رت کر دیا ہے۔ کیونکہ ہوا ایسا، ان معصوموں کا کیا دوش تھا؟ 500 لوگ ترنت وہیں کے وہیں نردوش مارے گئے۔ بتا دیں جو بائیڈن آج کچھ وقت بعد ابھی اسرائیل پہنچنے والے ہیں۔ ان کا اسرائیل دورہ تھا سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے، اسرائیل کو حماس پہ جو اٹیک کیا تھا اس کے لیے۔ اس کے بعد جارڈن بھی جانے والے تھے، کنگ عبداللہ سے ان کی میٹنگ فکس تھی، ساتھ میں ایجپٹ کے لیڈر، مصر کے لیڈر ہیں، وہ بھی وہاں آنے والے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ ایک اور شخص کو بلانے والے تھے، جو وہ شخص تھے فلسطین اتھارٹی کے لیڈر۔ اب یہ تینوں بیٹھ کر اور ساتھ میں جو بائیڈن کی وہاں چرچا کرنے والے تھے کہ کس طریقے سے اس کانفلکٹ کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے یا ختم کیا جائے، اس آکرمن کو جو اسرائیل اور غزہ پٹی کے بیچ میں ہے، یہاں شانتی یا سمجھوتہ کرایا جائے۔ لیکن دوستوں، جیسے ہی یہ حملہ ہوا، کنگ عبداللہ جو تھے جارڈن کے، انہوں نے ترنت یہ میٹنگ کینسل کر دی۔ اب جو بائیڈن نہیں جا رہے، کوئی بھی مسلم دیش کا نیتا جو بائیڈن سے نہیں ملنا چاہتا، اس لیے امریکہ کی بہت زیادہ بری ضد ہو رہی ہے۔ ایون یہ بہت برا ہوا جو بائیڈن نے کھیل کھیلا ہے۔ دیکھیے، پورے مڈل ایسٹرن ورلڈ میں جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا بہت اسٹرانگ الائڈ ہے، اور اب امریکہ اسرائیل کو ہر اس قیمت پر مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جب وہ ڈسپوزیبل رہتی ہے۔ ہاسپٹل پر حملہ بہت خطرناک
تھا۔ کہنا پڑے گا کہ حماس نے جو بھی میزائلیں فائر کی تھیں ان میں سے کوئی بھی غزہ کی پٹی پر نہیں گری۔ یہ ایک ہی میزائل کیوں گری؟ اس بات کی کنفرمیشن شاید ہو پائے گی یا یہ راز ہی رہے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ سازش تھی، حادثہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔